لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدئ لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها. صلوات اللہ محمد وعلى محمد. معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی یہ آیت جسے ہمارے اور آپ کے امام سجاد علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، اور ایسے موقع پر تلاوت فرمائی جہاں پر لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں، پیر لرز جاتے ہیں، لیکن ہمارے امام نہ دل کانپا نہ پیر لرزا، نہ ان کے اوپر ظالم کی صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ پر. نہ امام علیہ السلام پر ظالم کا کوئی روب طاری ہوا. بہرحال جہاں ظالم کا روب طاری ہو جائے وہاں امامت پناہ گزین نہیں ہوا کرتی ہے. مصلحت کے تحت ہو سکتا ہے کہ امام خاموش ہو جائے، لیکن جہاں امامت ہوگی وہاں پر ظالم کا روب طاری نہیں ہوگا، بلکہ امام کا روب ہر زمانے کے ظالمین پر طاری ہوگا. اور یہ ہم نے دیکھا ہے، خود امام سجاد علیہ السلام کی جو زندگی ملتی ہے، حیات طیبہ، کہ جہاں پر بادشاہوں کا روب طاری نہیں ہوا وہاں پر امام علیہ السلام کی ہیبت طاری ہوئی. اور بادشاہ جو ہے وہ انہوں نے خود کے لیے سبکی اور خجل محسوس کیا کہ ہماری یہ شان و شوکت، اتنا عظیم ملک، روب و دبدبہ، جاہ و حشم، ملک و خدم، اس کے باوجود ہمارا یہ روب اور دبدبہ نہیں. اور کہاں یہ معمولی سا ایک انسان ہے نا، وہ بادشاہ کی نظر میں وہ کہتا ہے کہ کہاں یہ معمولی شخص، اس کا روب یہ، اس کا دبدبہ یہ. راوی یہ کہتا ہے کہ جب حشام بن ملک عبد الملک خانہ کعبہ کے پاس آیا ہے نا، امام کا روب و دبدبہ، حیبت و جلالت، چاہ و حشم دیکھیں. بھئی دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کا جو جاہ و حشم ہے وہ بناوٹی ہے، اور اہل بیت کو جو روب ہے، جو ان کا جاہ و حشم ہے،
وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ لہذا راوی کہتا یہ ہے کہ حشام بن عبد الملک جب آیا خانہ کعبہ کے پاس اور اس نے چاہا کہ حجر اسود کا بوسہ لے اور اس نے چاہا کہ طواف کرے، لیکن لوگوں نے حشام بن عبد الملک کو جگہ نہیں دی، تھوڑی دور ہٹ کر وہ بیٹھ گیا اور نظارہ کرنے لگا کہ دیکھیں شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے جگہ مل جائے، مجھے مقام مل جائے تاکہ میں طواف کر سکوں، تاکہ میں حجر اسود کا بوسہ دے سکوں، تاکہ میں حجر اسود کا بوسہ دے سکوں، طواف کر سکوں خانہ کعبہ کا۔ وہ تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا اپنے جاہ و حشم اپنے خدم کے ساتھ۔ اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کے اوپر الہی نور کا جلوہ ہے، ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے ساتھ الہی نور کا جلوہ ہے، نہ اس کے ساتھ حشم و خدم ہے، وہ تنہا ہے۔ جیسے ہی وہ آیا ہے مجمع کے درمیان میں تو مجمع نے اس طرح سے اسے جگہ دی ہے کہ جیسے دریا میں کوئی کائی ہو اور وہ پھٹ جائے اور دو طرف ہو جائے اور جانے والے کو راستہ مل جائے، ہے نا۔ جب وہ جانے والا وہاں پہنچا ہے، دو طرفہ دو رویا ہو کر لوگ، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے آنے کا انتظام ہو رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے حجر اسود خود اس کا منتظر ہو۔ توجہ ہے آپ، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حجر اسود خود اس کا منتظر ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کعبے کی طرف نہیں، کعبہ اس کی طرف جا رہا ہے، یہ کعبے کی طرف نہیں، کعبہ خود اس کی طرف۔ جو جہاں تھا سب کعبے کو چھوڑ کر اس کے چہرے کی طرف نظر کر کر اس کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا۔ آخر یہ آنے والا کون ہے؟ بھئی یہ آنے والا وہی ہے کہ جس کے جد کے لیے رسول نے فرمایا ہے کہ علی وہ ہے جس کی مثال کعبے جیسی ہے نا، یہ اسی کا فرزند ہے۔ علی وہ ہے کہ جس کی مثال کعبے جیسی ہے۔ لہذا سب نے دیکھا کہ جب یہ آیا تو خانہ کعبہ سے لوگ ہٹے، یہ حجر اسود کے پاس گیا، حجر اسود کا بوسہ دیا، طواف کیا۔ تو ایک مرتبہ لوگوں نے جب اس کے جاہ و جلال، اس کے وقار، اس کے چہرے سے چمکتا ہوا نور دیکھا تو بے ساختہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر یہ عظیم المرتبت یہ شخصیت ہے کون؟ آخر یہ عظیم المرتبت یہ شخصیت ہے کون؟ کسی نے حشام بن عبد الملک سے سوال کر لیا کہ حشام آخر یہ ہے کون کہ تیرے آنے کی وجہ سے، تیرے جاہ و حشم کے باوجود تجھے طواف کے لیے لوگوں نے جگہ نہیں دی، اور یہ ایک نحیف سا انسان آیا تو اس کے لیے راستہ بن گیا۔ تو حشام بن عبد الملک جاہلانہ طور پر کہتا ہے کہ میں اسے نہیں پہچانتا۔ توجہ ہے آپ کی، ہے نا، وہ جاہلانہ طور پہ وہ چاہتا تھا، اس نے کہا میں اسے نہیں پہچانتا، لیکن صف میں کھڑے ہوئے ایک شخص نے پکار کر کہا حشام تو اسے پہچانتا ہے، حشام تو اسے پہچانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ اور اگر نہیں پہچانتا تو میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ لہذا سب سے کھڑے ہو کر فرزدق نے آواز دی یہ حسین کا بیٹا ہے، اس حسین کا بیٹا ہے جو فاطمہ کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے، یہ اس حسین کا بیٹا ہے کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے، اور یہ اس حسین کا بیٹا ہے، وہ یہ حسین کا بیٹا ہے، اور یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اور یہ فاطمہ وہ ہے جو محمد عربی کی بیٹی ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا نے ہدایت پائی ہے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ بیٹا ہے حسین کا، کہا میں پہچنواتا ہوں۔ فرزدق نے پھر پہچنوانا شروع کیا۔ وہ جو اشعار ہیں فرزدق کے کہ جو معروف ہیں، جسے اشعار سمعہ کہا جاتا ہے، اس میں فرزدق نے بتایا یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے سب نے ہدایت پائی ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہیں بطحا جانتا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں مدینہ جانتا ہے، یہ وہ ہیں جن کے سبب
آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، یہ وہ ہیں جس کے صدقے میں کائنات رزق پاتی ہے۔ توجہ ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر کرم کی انتہا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر کرم کی انتہا ہے، یہ وہ ہیں کہ جہاں سے خیر ہی خیر ہے۔ ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ لہذا حشام نے تو یہ جو الہی نمائندے ہوتے ہیں، توجہ ہے، میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ یہ عالی مقام امام، کہ جہاں پر لوگوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، جہاں پر لوگ خوف و ہراساں ہو جاتے ہیں۔ واقعاً دو موقف امام کے، امام علیہ السلام مریض ہوئے، دیکھیں ہمارا امام یعنی کس طرح سے، امام علیہ السلام مریض ہوئے، امام حسین تشریف لے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا کیا کوئی چیز تمہارا دل کہہ رہا ہے کسی چیز کا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا امام سجاد نے، اور یہ امام سجاد کون ہے؟ کہا امام سجاد وہ ہیں امام زین العابدین، خود امام سجاد کو زین العابدین سید الساجدین کا لقب دینے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جناب جابر نے کہا ہے، جناب جابر سے روایت ہے کہ میں رسول اکرم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، امام حسین تشریف فرما تھے، رسول اکرم نے امام حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، امام حسین کا گلا چوما، امام حسین کے رخسار چومے، اور چومنے کے بعد رسول خدا جو ہے جناب جابر سے متوجہ ہو کر کہتے ہیں جابر جب روز قیامت ہوگا تو روز قیامت منادی ندا دے گا کہ کہاں سید الساجدین ہے، کہاں پر زین العابدین ہے، وہ تشریف لے آئے۔ کہا اس حسین کا فرزند ہوگا جو اس مجمع سے نکل کر آئے گا، جو اس مجمع سے نکل کر آئے گا، سید الساجدین۔ تو یہ جو لقب ہے سید الساجدین کا، یہ جو لقب ہے زین العابدین کا، اس عظیم امام کو یہ لقب جو ملا ہے وہ دنیاوی کسی عام انسان کی زبان سے نہیں، اس رسول نے اسے سید الساجدین کا لقب دیا ہے، زین العابدین کا لقب دیا ہے، کہ جو رسول جس نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ یہ زین العابدین اور سید الساجدین ایک ایسا امام ہے کہ جس کا نام بھی رسول نے اس کے آنے سے پہلے رکھا اور اس کا لقب بھی اسے دنیا میں آنے سے پہلے عطا کیا ہے۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ سید الساجدین اور زین العابدین امام سجاد کو سجدہ کرنے کے بعد یہ لقب عطا ہوا ہے، یا زین العابدین عبادت کو زینت دینے کے بعد یہ لقب عطا ہوا ہے، نہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ آنے والا حسین کا فرزند اتنا سجدہ کرے گا کہ سجدے کی وجہ سے سید الساجدین ہوگا، اور عبادت اتنی کرے گا کہ عبادت کی وجہ سے زین العابدین ہو جائے گا۔ لہذا اس وقت رسول نے اسے لقب دے دیا تھا سید الساجدین کا، زین العابدین کا۔ امام حسین اپنے اسی فرزند سے پوچھتے ہیں بیٹا بیمار ہو، مریض ہو، کچھ چاہیے، کسی چیز کا دل کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جب انسان مریض ہو تو جو لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں یا گھر والے ہوتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی چیز اگر پسند ہے، دل کہہ رہا ہے تو ہم اسے تمہاری خدمت میں پیش کریں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو امام سجاد کی بیماری، ان کے مرض کا علم ہوا تو امام آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا کیا آپ کا دل کچھ کہہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں؟ تو امام سجاد نے جو جواب دیا ہے فرمایا ہے کہ بیٹا، فرمایا ہے امام سجاد نے اپنے بابا سے کہا ہے کہ بابا میں کیسے سوال کروں، میں کیسے سوال کروں جبکہ اللہ نے میرے اوپر سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ نے، اور وہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے، جو عطا کیا ہے اور وہ جانتا ہے۔ جو جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا ہے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ میرے لال تم نے وہی جواب دیا ہے جو ابراہیم نے جناب جبریل کو دیا تھا، آپ نے ویسا ہی جواب دیا ہے جو جناب ابراہیم نے جناب جبریل کو دیا تھا۔ جس وقت جناب جبریل نے جناب ابراہیم سے سوال کیا تھا، ابراہیم
کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ حل لک حاجت، جس وقت جناب ابراہیم آگ کے درمیان میں جا رہے تھے تو کیا سوال کیا تھا کہ کیا کوئی حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ حاجت ہے، لیکن جس اللہ سے حاجت ہے وہ اسے جانتا ہے۔ توجہ ہے، جس اللہ سے حاجت ہے وہ اسے جانتا ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تم نے وہی جواب دیا ہے کہ جو ابراہیم نے جناب جبریل کو جواب دیا تھا۔ توجہ ہے آپ کی، یہ امام حسین ہیں جو اپنے لال سید سجاد زین العابدین کو ابراہیم کے مثل بتا رہے ہیں، ابراہیم کے مثل بتا رہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ اور اس میں جو ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام جیسا کہ روایات سے ہے کہ انبیاء سے افضل ہیں، کہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ جواب اور امام زین العابدین علیہ السلام کا بچپن میں بھی زیادہ عمر نہیں ہے، یہ جواب امام زین العابدین علیہ السلام کا اپنے بابا کو۔ امام زین العابدین اور کہاں سے مقابلہ، کہاں سے برابری کیا جائے امام زین العابدین علیہ السلام اور انبیاء کا۔ میں نے وہ آیت پڑھی، بس آیت سے ایک واقعے کا ربط دے کر انشاءاللہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ گفتگو کو طول نہ دے کر، ہے نا۔ یہ آیت کہاں پر پڑھی تھی؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا اس آیت کو امام سجاد علیہ السلام نے ابن زیاد کے دربار میں پڑھا تھا۔ جب ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ کیا علی جو ہے وہ کربلا میں قتل نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ابن زیاد اور امام سجاد علیہ السلام کے درمیان میں جو ایک گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کے پورا جو ہے وہ منظر آپ کی نظروں میں ہے، میں وہاں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ جب ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا اور جب گفتگو ہوئی ہے تو ابن زیاد ملعون کو غصہ آیا ہے کہ آخر اس ناتوانی کے باوجود، اس ضعف و کمزوری کے باوجود بھی اس طرح سے ایک مجبور انسان میرا جواب دے رہا ہے، تو ملعون جو ہے امام سجاد کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو امام سجاد علیہ السلام سے جا کر لپٹ جاتی ہیں اور امام سجاد علیہ السلام کو ملعون ابن زیاد کے چنگل سے اور اس کے شر سے نجات دیتی ہیں۔ ایک موقف یہ ہے امام سجاد کا، اور ایک موقف امام سجاد کا دربار یزید میں ہے نا۔ وہ سجاد، وہ زین العابدین کے جسے لوگ نحیف سمجھ رہے تھے، جسے کمزور، بلکہ کمزور سجاد جب سے ولادت ہوئی تھی امام سجاد علیہ السلام، وہ کمزور تھے، نحیف تھے، بیمار رہتے تھے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کی بیماری یا ان کی کمزوری امام سجاد علیہ السلام کی کہیں پر جہاں دین سے دفاع کرنے کی باری آئی تو نہ ان کی بیماری اور نہ کمزوری کوئی بھی وہاں پر رکاوٹ نہیں بنی۔ ایک درود پڑھ لیں محمد آل محمد کی ذات پر۔ امام علیہ السلام کا ضعف، ان کی کمزوری، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ امام علیہ السلام نے چاہے وہ دربار ابن زیاد ہو یا دربار یزید ہو، جب دین سے دفاع کی بات آئی ہے تو امام وہاں پر خاموش نہیں رہے ہیں۔ امام نے دفاع کیا ہے، امام نے حق کو بیان کیا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ دربار یزید میں جب یزید نے اپنے خطیب سے کہا کہ اے خطیب جا کر تو بنو امیہ کے فضائل بیان کر اور آل رسول، آل ابی طالب کی وہاں پر جا کر منقصت بیان کروں۔ جس وقت وہ خطیب گیا ہے، جا کر اس نے جو ہے بنو امیہ کے فضائل بیان کیے ہیں، امام سجاد علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ہے ایھا الخاطب اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق۔ امام نے کہا کہ تو نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے تو نے اللہ رب العزت کی ناراضگی خریدی ہے۔ امام علیہ السلام اس کے بعد یزید سے کہتے ہیں یزید کیا اجازت ہے ان اسعد هذه الاعواد،
یہ جو لکڑی کا ڈھیر ہے اجازت ہے کہ میں اس پر چڑھ جاؤں اور جا کر کچھ کلمات کہوں؟ توجہ ہے آپ کی، امام سجاد کا یزید کے دربار میں بے باکانہ طور پر اس طرح سے اجازت طلب کرنا اور پھر منبر پہ جانا اور جا کر وہ جو خطبہ دیا ہے امام سجاد علیہ السلام نے، دنیا میں وہ خطبہ آج بھی موجود ہے، اور یہ امام سجاد علیہ السلام کی شجاعت کے اوپر دلیل ہے۔ جب یزید سے اجازت طلب کر رہے تھے تو یزید نے کہا نہیں، ہم اسے اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یزید اسے اجازت دے دے، آخر یہ نحیف کمزور، آخر یہ منبر پر جائے گا تو آخر یہ کہے گا کیا؟ تو یزید کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ اس گھرانے سے ہیں، ذُقُّوا العلم زکن، ان کو علم جو ہے وہ بھرایا گیا ہے۔ اگر یہ منبر پہ چڑھ گیا، اگر یہ منبر پر آ گیا تو یہ ہماری اور ابو سفیان، آل ابو سفیان کی فضیحت کے بغیر نہیں اترے گا۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام جب منبر پہ گئے ہیں اور جانے کے بعد خطبہ دیا ہے تو عالم یہ ہو گیا تھا کہ لوگ جو دربار یزید میں بیٹھے تھے وہ رو رہے تھے اپنے منہ پھیر کر، جب لوگوں کو علم ہوا ہے اور یزید نے دیکھا ہے کہ خطبہ امام سجاد سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دربار میں جو لوگ بیٹھے ہیں جنہیں ہم نے بلایا تھا یہی ہمارے مخالف ہو جائیں، کہتا ہے مؤذن سے کہ اذان دے دے۔ جب مؤذن نے اذان دینا شروع کیا ہے، امام نے خطبے کو روکا ہے، اور جب مؤذن نے کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ سجاد یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے یزید یہ بتا، یہ محمد جس کی رسالت کی گواہی اذان میں دی جا رہی ہے، یہ بتا تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو تو جھوٹا ہے، اور اگر یہ ہے کہ یہ میرے جد ہیں تو یہ بتا کہ ان کی آل کو تو نے قتل کیوں کیا ہے؟ یہ بتا کہ ان کی آل کو تو نے قتل کیوں کیا ہے؟ یزید کے پاس فبہتا، روایت یہ کہتی ہے کہ یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ یزید امام سجاد علیہ السلام کی اس بات کا جواب دے سکے۔ تو یہ سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، جس کی میں نے کہا کہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے، شہادت کی تاریخ ہے۔ آج شب 25 محرم الحرام ہے، جس امام کی مصیبت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اس امام کو ہم نے بیماری حالت میں بھی دیکھا ہے، اس امام کی شجاعت بھی ہم نے دیکھی ہے۔ کمزور اتنا ہے، نحیف اتنا ہے۔ جب امام علیہ السلام، روایت ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو امام علیہ السلام خود نحیف تھے، بہت کمزور تھے اور مریض بھی رہا کرتے تھے۔ لیکن جب دین کی بات آئی ہے تو اس امام کی یہ شجاعت ہے، چاہے وہ دربار ابن زیاد ہو، چاہے وہ دربار یزید ہو۔ امام نے جب دین سے دفاع کی بات آئی ہے، یا مدینے میں جب امام سجاد علیہ السلام کا قیام رہا ہے تو مدینے میں بھی امام سجاد علیہ السلام نے دین سے دفاع کیا۔ اور اگر کمزوری دیکھیں تو اس وقت، جس وقت امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی ہے، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب عن حرم رسول اللہ یذب عن حرم رسول اللہ، جس وقت یہ آواز بلند کی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہی امام سجاد ہیں جو اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور لرزتے ہوئے پیروں کے ساتھ اپنا عصا تلاش کر رہے ہیں۔ امام نے پوچھا میرے لال کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا بابا میں آپ کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا بہن زینب، سجاد کو سنبھالو۔ اے میرے لال سجاد، ابھی تمہیں بڑی منزل دیکھنا ہے،
ابھی بہت مقام تک آپ کو جانا ہے سجاد، بڑی منزلیں طے کرنا ہے میرے لال۔ ایک یہ مقام ہے امام سجاد علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کا بابا آپ تنہا ہیں اور مجھ جیسا فرزند آپ کی مدد نہ کرے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اور ایک منزل اور ملتی ہے، امام سجاد خود کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی میری نگاہ اپنی پھوپھیوں پر اور بہنوں پر جاتی ہے تو مجھے اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کا ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا اور بھاگنا یاد آتا ہے۔ عزادارو، یہ جو منظر ہے نا امام سجاد کی نظروں سے جب تک زندہ رہا ہے نا ہمارا مولا، امام سجاد کی نظروں سے یہ منظر گیا نہیں ہے۔ امام کہتے جب بھی نظر جاتی ہے اللہ اکبر، راوی کہتا ہے جب ایک خیمہ جلا ہے دوسرا خیمہ جلا ہے، خیمے پہ خیمے جلتے رہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، جب اس خیمے میں پہنچی ہیں جہاں پر بیمار امام سید سجاد تھے تو بیویاں کہتی ہیں، جناب زینب شانہ پکڑ کے کہتی ہیں، میرا لال سجاد، اے میرے لال اتنا بتا دے، اب ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اتنا بتا دے میرے لال، خیمے میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکل جائیں، اس لیے کہ ابھی بہت منزلیں طے کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہمارا امام یہ تمام منظر، مظلوم امام جب تک زندہ رہا ہے نا، ہمارا امام روتا رہا ہے ان تمام منظر کو یاد کر کے، تمام منظر کو یاد کر کے۔ روایات یہ کہتی ہے امام سجاد علیہ السلام جب بھی ان کے سامنے پانی آتا تھا، مولا پانی دیکھتے تھے تو پانی دیکھ کر میرا مولا روتا تھا۔ اگر وضو کے لیے پانی آتا تھا تو پانی جو ہے وہ امام اتنا روتے تھے کہ وہ پانی آنسوؤں کے ساتھ مل کر وہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے جب مولا سے پوچھا ہے مولا کتنا روئیں گے، کتنا گریہ کریں گے مولا، تو میرا مولا کیا فرماتا ہے، کہتا ہے تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، جبکہ اور بیٹے ان کے پاس موجود تھے اور یعقوب کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، پھر بھی اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چلی گئیں اور وہ نابینا ہو گئے۔ ارے میری نظروں کے سامنے 18 فخر یوسف جنہیں کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا۔ میرا مولا رو کے کہتا تھا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ پھوپھیوں کا بہنوں کا سر کھلے دربار میں جانا یہ آل رسول کے لیے کہاں کا زیبا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تک ہمارا امام زین العابدین زندہ رہا مولا روتا رہا، کبھی شام کے دربار کو یاد کر کے روتا رہا، کبھی کوفے کے منظر کو یاد کر کے روتا رہا، کبھی جلتے ہوئے خیام کو یاد کر کے روتا رہا، تو کبھی اپنے بابا کی پیاس یاد کر کے روتا رہا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آج وہ مظلوم امام جو کبھی جنت البقیع میں، کبھی اپنے گھر پر مدینے کی گلیوں میں حسین پر گریہ کرتا رہا، وہ آج ہمارا امام دنیا سے چلا گیا لیکن بہت رو کر گیا ہے۔ بس عزادارو، روایات یہ کہتی ہے کہ جب امام سجاد مدینے میں کبھی نکلتے تھے اور کبھی کسی قصاب کی دکان کے قریب سے گزر جاتے تھے تو قصاب جلدی سے اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ عزادارو کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب امام کی نظر جانوروں پر پڑتی تھی تو امام قصاب سے پوچھتے تھے یہ بتاؤ کیا تمہیں آداب ذبح معلوم ہے؟ جانور کے ذبح کرنے سے پہلے کہ مولا ہاں، ہم اسے پانی بھی پلاتے ہیں، جس چھری سے ذبح کرتے ہیں اسے بھی تیز کر لیتے ہیں، اور جب ذبح کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اس جانور کے سامنے کوئی دوسرا جانور نہ ہو۔ عزادارو، میرا مولا اس وقت کربلا کا رخ کر کے کہتا اے بابا، آج جانور بھی
بھی ذبح کیے جاتے ہیں تو خیال رکھا جاتا ہے، پہلے پانی پلایا جاتا ہے، چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ اے بابا وہ آپ کی قسمت تھی، سوکھا ہوا گلا، شمر کا کند خنجر اور 70 قدم پر کھڑی ایک بہن دیکھ رہی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تاریخ کہتی ہے اپنے بابا پر رونے والا امام، اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کی بے ردائی پر ماتم کرنے والا امام جب بھی نظر پڑتی تھی تو روتا تھا۔ ساری زندگی ہمارا امام روتا رہا ہے۔ عزادارو ایک جملہ کہوں امام سجاد سے معذرت ہاتھوں کو جوڑ کر، مولا اپنے کربلا کے بعد بہت زیادہ زندگی نہیں گزاری، 95 سال سے صرف 95 ہجری تک آپ زندہ رہے ہیں۔ کربلا کے بعد آپ کی عمر 35 سال رہی ہے، آپ 35 سال تک روتے رہے، آپ 35 سال تک روتے رہے اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کر کے۔ مجھے نہیں پتا آج جو ہمارا امام مہدی زندہ ہے، مولا میں آپ کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہوں، مولا آپ بہت روئے ہیں لیکن امام مہدی سے زیادہ نہیں۔ ہمارا مولا امام مہدی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے شیعوں میرے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کیا کرو، میرے شیعوں میرے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کیا کرو۔ مولا سجاد 35 سال آپ روئے ہیں، بکاؤں میں آپ کا نام آیا ہے، لیکن امام مہدی ہے جو آج تقریباً 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارا امام کبھی کربلا میں جاتا ہے، اپنے جد کی قبر پر روتا ہے، کبھی جنت البقیع پہنچتا ہے، وہاں پر فاطمہ الزہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر دیکھتا ہے۔ نازادارو صرف ٹوٹی ہوئی قبر نہیں، مہدی کی نگاہوں میں جلتا ہوا دروازہ بھی آ جاتا ہے، زہرا پہ رخسار پہ لگے ہوئے تماچے بھی۔ میرا مولا اسی لیے تو کہتا ہے اے میرے دادا، اگر میرے آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو میں خون کے آنسو روں گا۔ عزادارو ہمارا یہ امام سجاد گریہ کرنے والا رونے والا امام آج دنیا سے گیا ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے نا کہ جب مولا دنیا سے چلے گئے ہیں نا تو دنیا سے جب مولا کو زہر دے دیا گیا ہے، زہر دیا گیا ہے مولا کو، اور زہر کی شدت ہوتی ہے نا، جب شہر کی شدت ہوتی ہے تو جو زہر کا اثر ہوتا ہے تو پانی بہت زیادہ پانی کی طلب ہوتی ہے۔ عزادارو وہ امام جو پانی آتا تھا تو دیکھ کر روتا تھا، زہر کی شدت میں جب اس کے سامنے پانی آیا ہوگا تو کیا کربلا کی پیاس کو اس نے یاد نہیں کیا ہوگا؟ کیا حسین کی پیاس کو یاد نہیں کیا ہوگا؟ علی اکبر کی پیاس کو یاد نہیں کیا ہوگا؟ عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مولا دنیا سے چلے گئے ہیں نا، ایک کوہرام برپا تھا اور اتنا زیادہ ازدحام تھا کہ اس سے پہلے مدینے میں یا تو رسول کی وفات کے وقت، رسول کی وفات کے بعد اتنا مجمع تھا، یا سید الساجدین زین العابدین کی شہادت کے بعد اتنا مجمع تھا۔ رونے کے لیے جملہ کافی ہے عزادارو۔ وہ امام جو ہمیشہ اپنے بابا کی غربت پہ روتا رہا ہے، جنازہ اٹھانے والوں نے اٹھایا ہوگا، کفن پہنانے والوں نے کفن پہنایا ہوگا، لحد تک لے جانے والوں نے لحد تک لے تو گئے ہوں گے، لیکن شاید میرے امام کی روح کھڑے ہو کر کربلا کا رخ کر کے کہتی ہوگی بابا آج تیرے بیٹے کا جنازہ بڑے شان سے اٹھ رہا ہے، لیکن اپنے بیٹے کو معاف کرنا، تیرا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا، سجاد تجھے غسل نہیں دے سکا، کفن نہیں دے سکا، اے بابا اپنے لال کو معاف کر دینا، سجاد آپ کے جنازے کو دفن نہ کر سکا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔